بحمد اللہ تعالی فتح مکہ کے ایمان افروز اور روح پرور حالات بحسن و خوبی اختتام کو پہنچے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک علمی بحث پیش خدمت ہے۔ اس میں آپ کو تھوڑی سی اپنی دماغی صلاحیت اور دماغی توانائی کو صرف کرنا پڑے گا، مگر امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بور نہیں ہوں گے بلکہ لطف اٹھائیں گے۔ محدثین اور مورخین نے 14-15 ایسے آدمی گنائے ہیں جن کو فتح مکہ کے دن عفو و امان کے اعلان سے مستثنی قرار دیا گیا تھا اور انہیں ہر صورت میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ان لوگوں میں مرد بھی شامل تھے اور عورتیں بھی۔ بعد ازاں ان میں سے بعض کو معاف کر دیا گیا تھا اور بعض کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی نے ان روایات پر جرح کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے ابن خطل کے کسی بھی شخص کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ چنانچہ پہلے ہم شبلی اور سید سلیمان ندوی کی تحقیق بڑی ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گو اہل مکہ کو امن عطا کیا تھا، یہ علامہ شبلی کے الفاظ۔ تاہم 10 شخصوں کی نسبت حکم دیا کہ جہاں ملے قتل کر دیے جائیں۔ ان میں سے بعض مثلا عبداللہ ابن خطل، مقیس ابن سبابہ خونی مجرم تھے اور قصاص میں قتل کیے گئے، لیکن متعدد ایسے بھی تھے کہ ان کا صرف یہ جرم تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ستایا کرتے تھے یا آپ کی ہجو میں اشعار کہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عورت اس جرم میں قتل کی گئی کہ وہ آپ کے ہجو میں اشعار گایا کرتی تھی، لیکن محدثانہ تنقید کی روح سے یہ بیان صحیح نہیں۔ اس جرم کا مجرم تو سارا مکہ تھا۔ کفار قریش میں سے سوائے چند ایک کو چھوڑ کر کون تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں نہیں دی تھی؟ بھائی ہما انہی لوگوں کو یہ مجدہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنا رہے تھے، انتم الطلقاء، تمہیں میں نے آزاد کیا۔ جن لوگوں کا قتل بیان کیا جاتا ہے وہ تو بنسبتاً کم درجہ کے مجرم تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ روایت صحیح ستہ میں موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بھی اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا۔ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا، اس کی نسبت لوگوں نے یہ بھی خیال کیا تھا کہ اب تو اس کے قتل کا حکم آیا ہی آیا۔ ارشاد ہوا کہ نہیں۔ خیبر کے کفرستان میں ایک یہودیہ زہر دے کر رحمت عالم کے طفیل سے جانبر ہو سکتی ہے، تو حرم میں اس سے کم درجہ کے مجرم عفو نبی سے کیوں کر محروم رہ سکتے ہیں؟ اگر درایت پر قناعت نہ کی جائے تو روایت کے الفاظ سے بھی یہ واقعہ بالکل ناقابل اعتبار رہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں صرف ابن خطل کا قتل مذکور ہے اور یہ عموماً مسلم ہے کہ وہ قصاص میں قتل کیا گیا۔ مقیس کا قتل بھی شرعی قیاس تھا۔ باقی جن لوگوں کی نسبت حکم قتل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، وہ روایتیں صرف ابن اسحاق تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، یعنی اصول حدیث کی روح سے وہ روایت منقطع ہے جو قابل اعتبار نہیں۔ ابن اسحاق کا فی نفس ہی جو درجہ ہے وہ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ ہم کتاب کے دیباچہ میں لکھ آئے ہیں۔ تو یہ ابھی علامہ شبلی کی بات ہی آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ معتبر روایت جو اس بارے میں پیش کی جا سکتی ہے وہ ابو داؤد کی روایت ہے، جس میں ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ 4 شخصوں کو کہیں امن نہیں دیا جا سکتا، لیکن ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اس روایت کی سند جیسی چاہیے مجھ کو نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد ابن خطل کی روایت نقل کی۔ اس کا ایک راوی احمد ابن مفضل ہے جس کو ازدی نے منکر الحدیث کہا ہے، اور ایک راوی اسبات ابن نظر ہے جس کی نسبت
امام نسائی کا قول ہے کہ قوی نہیں ہے، اگرچہ صرف اس قدر جرا کسی روایت کے نامعتبر ہونے کے لیے کافی نہیں، لیکن واقعہ جس درجہ اہم ہے اس کے لحاظ سے راوی کی اس قدر جرا بھی روایت کے مشکوک ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک علامہ شبلی کا حوالہ ختم ہوا۔ ہمیں علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی کی باقی تحقیق سے تو مکمل اتفاق ہے، لیکن اس سے اتفاق نہیں کہ ابن خطل کے قتل کا حکم دیا گیا تھا۔ ہمارے خیال میں فتح مکہ کے موقع پر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، نہ ابن خطل کا نہ کسی اور کا۔ یہ ذہن میں رکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کسی بھی شخص کے قتل کا حکم نہیں دیا گیا تھا، یہ ہماری تحقیق ہے۔ ہاں دوسرے مواقع پر قتل کا حکم ہوتا رہا ہے، لہذا دو باتوں کو گڈمڈ نہ کیا جائے۔ علامہ شبلی کو بھی ابن خطل کا قتل محض اس لیے ماننا پڑا کہ اس کا ذکر چونکہ صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں موجود ہے اور یہ روایت سند کے لحاظ سے نہایت قوی اور مضبوط ہے، لہذا ایسی روایت کو ماننا علامہ شبلی کی مجبوری ہے، ہماری نہیں۔ روایت اس طرح ہے، ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ یوم الفتح وعلی راسہ المغفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر اہنی خود تھا۔ یہ روایت حضرت انس فرما رہے ہیں، فلما نزعہ جاءہ رجل فقال ابن خطل معلق باستار الکعبہ فقال اقتلوہ۔ جب آپ نے اس کو اتارا یعنی اہنی خود کو اتارا تو اسی وقت ایک شخص آیا اور عرض کی کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے، فرمایا اس کو قتل کر دو۔ امام بخاری نے اس روایت کو 4 مقامات پر ذکر کیا ہے، یعنی کتاب الحج، کتاب الجہاد، کتاب المغازی اور کتاب اللباس میں۔ تھوڑے بہت لفظی فرق کے ساتھ دیگر محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے، مگر ہمارے نزدیک یہ متفق علیہ روایت بعض وجوہ کی بنا پر قابل تسلیم نہیں۔ پہلی وجہ اس لیے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے بغیر کسی استثناء کے واضح طور پر اعلان فرما چکے تھے جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اگر بڑے سے بڑا دشمن مسجد حرام میں پاؤں رکھتے ہی امان کا مستحق ہو جاتا ہے تو جو شخص مسجد حرام کے وسط میں واقع بیت اللہ کے پردوں سے چمٹا ہو وہ کیسے امان سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس کو تو بطریق اولا امان ملنی چاہیے، کیونکہ وہ اس بڑے گھر کی پناہ میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے سارا حرم دارالامان قرار پایا ہے۔ مانا کہ وہ ایک بہت بڑا مجرم تھا، جانب عالم کو ایذا دیا کرتا تھا اور اس کی 2 کنیزیں جانب عالم کی حجب گایا کرتی تھی، مگر بقول شبلی اس جرم کا مجرم تو سارا مکہ تھا، نہ کہ اکیلا ابن خطل۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے اس روایت پر دماغ قبول کرنے کے لیے دوسری وجہ جس کی وجہ سے یہ روایت دماغ قبول نہیں کرتا کہ ابن خطل کا جرم کیا حضرت ہند کے جرم سے بڑا تھا؟ اگر حضرت ہند آپ کے پیارے چچا کا کلیجہ چبانے اور ان کے کٹے ہوئے ناک، کان اور ہونٹوں کا ہار گلے میں ڈالنے کے باوجود عفو و کرم کی مستحق ہو سکتی ہے اور اس کے قتل کا حکم صادر نہیں ہوتا، تو ابن خطل ایسا کون سا ناقابل معافی جرم کر بیٹھا تھا کہ رحمت کے دریائے نا پیدا کنار کا کوئی قطرہ اس پر نہ پڑ سکا؟ تیسری وجہ اس لیے کہ طائف میں جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نازنین زخموں سے چور چور تھا اور یہاں وہاں سے خون ابل ابل کر بہ رہا تھا، عین اس وقت آپ کے لبوں پر دعاؤں کے پھول جھڑ رہے تھے اور جو ملائکہ اہل طائف کو ہلاک کرنے کی اجازت چاہتے تھے آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ جو رسول رحمت
عین ظلم توڑنے کی حالت میں ظالموں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ اس نے حرم میں پناہ گزی اور کعبہ کے استار یعنی کعبہ کے غلاف اس کے پردوں سے معلق ایک دہشت زدہ انسان کے قتل کا حکم دیا ہوگا، میرے خیال میں بہت بعید از عقل و فہم بات ہے۔ غالباً خود مورخین کو بھی اس الجھن کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے ابن خطل کے بارے ایک مزید کہانی بیان کر دی کہ وہ اسلام لایا تھا اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک یا دو صحابہ کے ہمراہ کہیں صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر اس نے ایک صحابی کو قتل کر دیا تھا اور مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا، اس لیے اس کو اس صحابی کے قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ روایت انتہائی مبہم ہے۔ ابن خطل کس دور میں اسلام لایا تھا؟ اس کو صدقہ وصول کرنے کے لیے جانب عالم نے کب کہاں بھیجا تھا؟ اس کے ساتھ جو آدمی بھیجے گئے تھے ان کی تعداد کیا تھی؟ واقدی ایک بتاتا ہے اور ابن اسحاق دو بتاتا ہے۔ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ ابن اسحاق کہتا ہے کہ ایک انصاری تھا، جبکہ واقدی کہتا ہے کہ بنی خزاعہ سے تھا۔ ان کے نام کیا تھے؟ کسی بھی مورخ کو معلوم نہیں۔ آپ خود ہی سوچئے کہ ایسی مبہم اور مختلف روایت کے سہارے قصاص کی عمارت کھڑی کرنا کہاں تک درست ہے؟ چوتھی وجہ جس کی وجہ سے میری عقل کام نہیں کر رہی کہ اس کو قبول کیا جائے، اس لیے کہ اگر ابن خطل کو مقتول تسلیم کیا جائے تو ظاہر ہے کہ حرم میں اس کو قتل ہوتے بے شمار آدمیوں نے دیکھا ہوگا۔ اس صورت میں نہ اس کے قاتل میں کوئی اختلاف ہونا چاہیے، ہزاروں افراد موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں، اس کے قتل میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی جو مرا تھا اس میں اختلاف ہونا چاہیے۔ مگر آپ حیران ہوں گے کہ قاتل اور مقتول دونوں میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے اور علیحدہ علیحدہ قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ان کو اگر پڑھنا ہے تو امام زرقانی کی شرح مواہب جلد 2 صفحہ 383 سے 385 تک پڑھا جا سکتا ہے۔ قاتل میں کیا اختلافات ہیں کہ کون کون قاتل کس کس کو کس کس نے کیا کیا کہا ہے؟ تو قاتل یعنی جس نے اس کو قتل کیا اس کے بارے میں امام بزار، امام بہقی اور امام حاکم حضرت سعد ابن ابی وقاص سے راوی ہیں کہ اس کے قتل کے لیے سعید ابن حریث اور عمار ابن یاسر دونوں دوڑے تھے، مگر سعید سبقت لے گئے اور اس کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ امام احمد اور ابن ابی شیبہ راوی ہیں کہ اس کے قاتل ابو برزہ اسلمی تھے۔ ابن ہشام کا خیال ہے کہ سعید ابن حریث اور ابو برزہ نے مل کر اس کو قتل کیا تھا۔ حاکم کی ایک اور روایت کے مطابق قاتل سعید ابن زید تھے۔ بزار کی ایک اور روایت میں قتل کرنے والے سعد ابن ابی وقاص تھے۔ واقدی بتاتا ہے کہ اس کو شریک ابن عہدہ نے قتل کیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کو عمار ابن یاسر نے قتل کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ اختلاف تو ہوا قاتل میں، تعجب کی بات یہ ہے کہ مقتول بھی متعین نہیں ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ خطل کا بیٹا تھا، ابن خطل آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن خطل کا کون سا بیٹا؟ اکثر کے نزدیک عبداللہ ابن خطل تھا، لیکن حاکم اور دار قطنی کی روایت کے مطابق ہلال ابن خطل تھا۔ ابن خطل کا قتل نہ ہوا، اچھا خاصا گورکھ زندہ ہو گیا۔ ان وجوہ کی بنا پر میرا خیال ہے کہ ابن خطل کے قتل والی روایت درست نہیں ہے، اور فتح مکہ کے دن سوائے ان لوگوں کے جو مسلح ہو کر حضرت خالد ابن ولید کے مزاحم ہو گئے تھے، کوئی بھی شخص قتل نہیں کیا گیا۔ وہ قتل و خون ریزی کا دن تھا ہی نہیں۔ ومن دخل المسجد فہو آمن کا دن تھا۔ وہ دن کیسا تھا؟ وہ تھا لا تثریب علیکم اليوم، اور وہ دن ایسا تھا اذهبوا فانتم الطلقاء، وہ دن تو طلقاء کا دن تھا۔ یہی اس دن کی لازوال شان ہے اور یہی اس کی بے مثال عظمت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ روایات میں گڈمڈ ہونے کی بجائے اس شان و عظمت کو برقرار رہنے دیا جائے اور بے سروپا واقعات سے اس کو داغدار نہ کیا جائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سامعین و حاضرین، آپ کو میں نے یہ
ایک دلچسپ سی بات سنائی ہے، امید ہے غصہ نہیں کریں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ تھوڑا تھوڑا روزانہ سیکھنے سے سیرت سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔